جی سینیٹر فیصل واڈا صاحب 26ویں ترمیم تو منظور ہو گئی، 27ویں بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں میری صاحب، میں نے 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ پہلے اس ملک میں تاریخ پہ تاریخ ہوتی تھی، اب ترمیم ترقی ہوتی رہے گی۔ ترمیم ترقی ٹھیک ہے سر۔ ایک اس کا مطلب ہے 26 27 28 29 جب ضرورت پڑے گی، جیسے ضرورت پڑے گی کر لے گی، اور اگلی بار تو ان کو چھپنے کی ضرورت نہیں بقول کہ اب تو انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ خود ڈگی میں چھپ جاتے ہیں، خود انہوں نے 3 دن کا تو بتا دیا میرے بھائی تو نے۔ یہ آپ دیکھیں نا، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پریشر کتنا تھا۔ ڈگی میں یہ بیٹھتے ہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا بھائی، میں تو لیکن میرا سوال ایک سینیٹر لیٹس کلیریفائی، میں تو بستی میں کر رہا ہوں۔ فیصل بھائی ایک چھوٹا مہربانی ایک منٹ سر، ایک سیکنڈ، میر صاحب ایک درخواست کرتا ہوں، بڑا صاحب ایک سیکنڈ، ڈسکریس کرنا دس از ناٹ فیئر نا، آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو بڑھا دی، دس از ناٹ فیئر۔ آپ جلدی سے کلیریفائی کریں۔ آئی سیڈ کہ میں اپنے پارلیمنٹری لیڈر کے ساتھ گیا، میں لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ گیا، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر میں گرفتار یا باہر سے وہاں سے ہو گیا تو رسپانسبلٹی آپ پہ۔ مجھے شبلی فراز یا علی ظفر صاحب نے کلیئرٹی سے کہا تھا کہ ہمیں گنتی نہیں کرنی، تم گنتی کر سکتے ہو، ہمیں شک ہے یہ گنتی میں ڈنڈی ماریں گے۔ میں نے اتنا بڑا رسک لے جائے وہاں پہ گیا تھا۔ اب بیٹھے بیٹھے یہ ڈگی والا لفظ، یار ویڈا صاحب ایک بات سنیں، آپ کسی کو 2 دنوں میں کیسے ڈسکریس کر سکتے ہیں؟ نہیں مذاق تھوڑا یار، اور ایئر جا کے مطلب یہ عزت ہے یار، میں کتنے عزت سے بات واڈا صاحب آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ پریشر کتنا ہے۔ لائٹر تھوڑا۔ اچھا سنے دا، مجھے ایک بات بتائے، میرا بھائی ہے، بےمان آدمی نہیں ہے، پیسے بکنے والا آدمی۔ میرے بھائی نے بھی 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کی تھی عمران خان کے خلاف، کی تھی، پھر بھی سر ویڈیو سٹیٹمنٹ دی تھی، اور میں نے کہا تھا میں جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور میں جہاں 14 دن گزار کے آیا تھا، واڈا صاحب 14 گھنٹے نہیں گزار سکتے آپ۔ لیکن یہ بھی تو اس سے پوچھے نا، اون باز بپی سے 14 دن کہاں پہ رہا؟ جنوبی پنجاب کی صدارت چھوڑتا ہوں، ایک چیز بتا لوں، اور میں 14 دن گزار کے آپ 14 گھنٹے نہیں گزار سکتے سر۔ میری بات اللہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، اگر آپ کہہ رہے اور کسی کے ساتھ ہوا ہے نہیں ہوا، مجھے نہیں اس کی تیسری پتہ۔ واڈا صاحب یہ وقت تبدیل پتہ نہیں لگتا، ویسے آج کی چیزیں کل تبدیل ہو جائیں گی، کل پھر شاہ جس طرح کی سٹیٹمنٹ ہم سے نہ سن لیجیے گا۔ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا ریکویسٹ کروں گا کہ اور ابھی صاحب، میں پارٹی پہ کھڑے ہونے پر، سمجھانے پر عمران خان صاحب کو یہاں نہ پہنچنے کے لیے نکالا گیا، اور نکالنے وقت عمران خان صاحب چاند پہ تھے، پارٹی آسمان پہ تھی، میں برے وقت میں نہیں گیا، اور میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی جب آپ کے ٹرولوں نے ٹرولنگ کی۔ اچھا آپ پرسنل باتیں چھوڑ دیں، میرا دوست ہے، بھائی ہے، میں بھی تو دل کی بات کروں گا۔ آپ کے اوپر جب بات آئی تو آپ نے 9 مئی کے لیے پریس کانفرنس بھی عمران خان کے خلاف کر دی، آپ نے آج کا میرے ساتھ 14 دن بہت برے گزرے، اس کے بعد پھر آپ اس پارٹی پہ بھی بیٹھے رہے، اس کرسی پہ بھی بیٹھے رہے۔ تو میں تو آن صاحب دیکھیں، میں کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں، پرنسپلی آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی یا آپ کو آج سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ میں کاش پرسنل نہیں ہونا چاہتا، لیکن 2 چیزیں کلیئر کر دوں۔ پہلی بات، میری جو ویڈیو سٹیٹمنٹ تھی، جن لوگوں نے جو اٹیچ کر کے وہ ریکارڈ کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے صرف کہا تھا میں جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ایک تو چلا لی، نمبر 1۔ دوسرا، کاش میری پارٹی نے اس پہ اتنا احسان کیا ہوتا کہ میں نیشنل اسمبلی سے فارغ ہوتا، میں سینیٹر آتا، اتنے تو احسان مجھ پہ بھی اگر کیے ہوتے تو میں بھی کم از آج عمران خان کے ساتھ کم از کم اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہ دیتا۔ اینڈ ویری فرینکلی، یہ جو آپ پرسنل ہو جاتے ہیں، دس از سم تھنگ ویئر یو لوز دا گریس ایٹ آل۔ انسان کو تھوڑا سا پرسنل ہوتے یہ تو سوچنا چاہیے کہ میں کس حد تک جا رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جن لوگوں یہاں پہ اٹھایا جاتا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ Have you ever thought about it؟ آپ کو اندازہ ہے فیصل صاحب کہ وہ وہاں پہ ہوتا کیا ہوگا؟ قاسم روجو کی ذرا آپ شکل دیکھ لیجئے۔ یار فیصل بھائی بات تو سنیں، قاسم روجو کی شکل تو اٹھا کے دیکھ لیں۔ سن بھی لی میں نے، تمام سے سن رہا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں آپ کے ساتھ۔ جی بتائیے۔ دیکھیں میری ریکویسٹ آپ سے ہے کہ آپ کی والدہ بیمار تھی، میرے لیے میری ماں کی جگہ ہے، میں نے اس وقت بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، میں نے آج بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ عمران خان صاحب نے مجھ پہ جو چیزیں مجھے سکھائیں اور جو میرے لیے کیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا ان کے سٹیچر کے اوپر کہ میں نے اس سے زیادہ ان کے لیے کیا، لیکن میں نے ان کو اس جہنم، اس گندگی، اس تکلیف سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور اس میں نکالا گیا جب وہ پیک پہ تھے۔ تو مجھے تو کوئی درس نہ دے کہ میں عمران خان صاحب کا کتنا لوئل تھا اور ڈس لوئل تھا، اور میں کسی بھی وجہ سے، میری کن پٹی پہ کسی نے بندوق بھی رکھی تھی، میں پریس کانفرنس کر کے واپس نہیں آیا، نہ کبھی واپس آؤں گا اس پارٹی کے اندر۔ میرا صرف ان سے صرف ایک سوال ہے کہ اون ببی صاحب، آپ کی والدہ تکلیف سے گزری، میری ماں کی جگہ ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کے لوگ ٹرولنگ کر رہے تھے، آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے گریس دکھا دینا تھا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو ٹرولنگ آپ کی ہوئی، لیکن ایک فرق ہے، آپ 14 دن تک اون باز بپی کی طرح کہیں کسی سیل میں نہیں رہے۔ نہیں میری بات سنیں، دیکھیں میر صاحب، آپ کو یاد ہوگا ایک چائنیز کاپی ہے ہمارے پاس کراچی میں عمران خان صاحب کی 3rd کلاس، اس نے کہا تھا ہمیں گولی مار دیں گے، میں نہیں کروں گا۔ میں نے آپ کو اسی دن کیا کہا تھا، وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ یا پریس کانفرنس کریں کسی بھی ریزن سے، یا آپ مر جائیں۔ میں نکالا گیا تھا،
میں نکلا واٹس ایپ پہ نہیں، غرض کروں میں کوئی ویسے، ڈیل واٹس کر ایپ کے پہ نہیں غرض گیا۔ کروں میرا خیال ہے ویسے۔ یہ بہت زیادہ میں غرض پرسنل ہو کروں، گیا ہے۔ آئی وش کے جتنی تکلیفوں سے اس وقت پی ٹی آئی کے سینیٹرز یا یہ 9 MNA گزرے نا، اس کا کوئی ایک اشیر بھی اس تکلیف سے آپ گزرے ہوتے نا، تو چلیں، عائشہ یا بیٹے آپ یہ اسٹیٹمنٹ نہ دے آپ دونوں کا It بہت feels بہت so شکریہ۔ cool کہ وہاں بیٹھ کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آپ دینا۔ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ اب 26ویں کے بعد ایک 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، اور وہ جب 27ویں ترمیم آئے گی تو پھر میڈیا میں اور ہماری سیاست میں ایک نیا تماشا لگے گا، اور اس 26ویں ترمیم کے بعد کچھ لوگ یوم تشکر منا رہے ہیں، کچھ لوگ یوم نجات منا رہے ہیں، اور 27ویں کے بعد پتہ نہیں کون سا یوم منایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ یوم تشکر اور یوم نجات کا جو ایک نیا سرکل شروع ہو گیا اس سے بچائے۔